بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انتہائی عام اور فکر انگیز کلپ ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں۔ ایک غلام جس کی مارکیٹ میں بولی لگتی ہے۔ امام اور کسی بھی عالم دین، فاضل، مفتی یا مدرسے کے مدرس کے بارے میں یہ تو کم سے کم ہمیں ضرور اپنی نگاہوں میں رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ دین کے ان خادموں کے پیچھے بھی ایک گھر ہوتا ہے اور ان کے اوپر اس گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس گھر میں بیوی، بچے، والدین، دادی، دادا، بھائی، بہنیں سب ہوتے ہیں۔ یہ ایک پورا گھر اور پوری فیملی ہوتی ہے، بلکہ اسی طرح کہ جس طرح ہم سب کے گھروں میں فیملیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے میں اور ان علماء کے، امام مسجدوں کے فیملیوں میں، گھروں میں فرق ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور سب کو ملا کر چلتے ہیں، لیکن جو لبرل ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ جب شادی کر لیتے ہیں تو اپنی بیوی کو لے کر سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو امام مسجد ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، ان کے جو فیملیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، ان میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ سب کھاتے پیتے بھی ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، آنے جانے والے ہر تہوار یا کسی اور خاص موقع پر وہ بھی اور دنوں کی مقابل کچھ زیادہ اچھا پہننا اور کھانا چاہتے ہیں۔ پھر ان کے پڑوسی، رشتہ دار اور دوست و احباب بھی ہوتے ہیں، یہ ان کے گھروں میں آنا جانا پسند کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کے گھر میں آنا جانا پسند کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کی بچے تعلیم حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں اور معیاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کام کے لیے ان کی کتابیں اور نوٹ بکس بھی آنا ہوتی، اسٹیشنری کے سامانوں کی بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے اور ہر مہینے ان کی فیسیں بھی ادا کرنا ہوتی، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سامان ایک بار خرید لیں اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں پڑتی، بس نہیں، ان کے سامانوں کو تقریباً ہر 6 مہینے میں نئے سامانوں سے بدلنا ہوتا ہے۔ ان کے گھروں میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اور نئے رشتے بنتے ہیں، اور ان نئے رشتوں کو قائم کر کے اسی طرح نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ ان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، بلکہ ان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوتا ہے، جس کے لیے وقت اور پیسہ دونوں درکار ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں بھی وقتاً فوقتاً بچے اور بڑے سب بیمار ہوتے رہتے ہیں، ان کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے سب لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے، ان کی زندگی میں بھی اچانک ایسے حادثے ہوتے ہیں جو اندر سے باہر تک پورے گھر کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ان حادثوں کے بھیانک نتائج سے باہر نکلنے کے لیے اچھی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیماریاں اور اس قسم کے حادثے نہ صرف جذبات اور نفسیات پر ایک حملہ ہوتے ہیں، بلکہ ساتھ میں ایک اچھی خاصی خطیر رقم کو بھی بہا لے جاتے ہیں، اور اگر رقم موجود نہ ہو تو پھر انسانوں کو ساتھ، اور یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کے حادثے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بار پیش آئیں، وہ کئی بار بھی پیش آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں سے کیا مطلب؟ کیونکہ ہم نے اماموں اور علماء کو مارکیٹ میں بولی لگا کر بکنے والا ایک غلام بنا دیا ہے۔ ہم تمام ائمہ اور علماء سے سودے بازی اور سودا گری کی زبان میں بات کرتے ہیں، ہم ان سے ان کی اجرت کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کتنے روپے مہینے میں مسجد میں امامت کرنے یا مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں اور پھر ہم انہیں اپنی رائے بتاتے ہیں۔ جب ہم اماموں سے ان کی تنخواہ یا اجرت کے بارے میں ان کی رائے پوچھتے ہیں تو اس سے ہمارا اصل مقصد ان کی رائے کو جاننا اور سمجھنا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں پہلے ہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ ان کو 6,000، 5,000، 8,000 روپے دینے ہیں، مان گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو چلے جائیں، دنیا میں اماموں کی کمی تھوڑی ہے۔ اپنی رائے ان کو بتانے اور ان کی رائے معلوم کرنے کے پیچھے ہمارا مقصد یا تو امام یا عالم دین کو آسانی سے منانا اور راضی کرنا ہوتا ہے، یا ہم ان سے ان کی رائے صرف اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ امام صاحب یا عالم دین کو مسجد یا مدرسے میں اتنے کم پیسوں میں ان کی مرضی سے رکھا گیا ہے، ہم نے کوئی ان پر جبر نہیں کیا، کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو مسجد میں امام کے لیے یا مدرسے میں تعلیم دینے کے لیے تقرری سے پہلے مقتدیوں اور امام صاحب یا مدرسے کے ناظم اور عالم دین کے درمیان سودے بازی میں ایک یہ بات طے ہوتی ہے
کہ جیت ہم مقتدیوں کی ہوگی یا مدرسے کے جو ناظم کی ہے اس کی ہی جیت ہوگی، عالم کی، امام کی جیت نہیں ہونی، کیونکہ مجبوراً امام یا عالم دین ہے وہ مجبور ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، اور ناظم بھی مجبور نہیں، اور ہم ان کے اس مجبوری کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ امام یا عالم دین راضی نہیں ہوں گے تو دوسرے بہت آئیں گے، اگر ان کو ہمارا سودا مناسب لگتا ہے تو ٹھہریں ورنہ جائیں، کوئی اور جگہ دیکھیں، ہمارے پاس بہت ہیں، اماموں، مولویوں، علماء، مفتیوں کی کوئی کمی تھوڑی ہے، یہ لوگ روزانہ ہمارے ارد گرد بھٹکتے پھرتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوڑ کر جائے گا ہمیں دوسرے ہزاروں مل جائیں گے، اور وہ بھی اس سے کم تنخواہ میں، بلکہ اگر ہم چاہیں تو دوسرا 3000 روپے میں بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ تو دوسری طرف ائمہ اور علماء واقعی مجبور ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ 6000 روپے میں راضی نہیں ہوں گے تو دوسری جگہ کون سا ان کو 10-12 ہزار روپے ملے گا، دوسری جگہ ہی ان کو یہ 6000، اسی لیے وہ تھوڑی سی بحث کرتے ہیں اس کے بعد ہتھیار ڈالا، لیکن مجبور اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کا عہدہ یا منصب اب کمزور ہو گیا ہے، ان کا مقام پہلے کی طرح مضبوط، مقدس اور عظیم الشان نہیں رہا، یا ائمہ اور علماء کا علم اب بے قیمت ہو گیا ہے، یا ان کا بدن اور جسم کمزور ہو گیا ہے، ان کو مجبور اور بے بس ہم لوگوں نے بنایا ہے، وہ مجبور ہمارے کردار اور ہمارے رویے کی وجہ سے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں اور بیڑیاں ڈالی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ائمہ اور علماء کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ اگر تمام مسجدوں اور مدرسے والے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم کسی بھی امام کو یا عالم دین کو 2 یا 3 ہزار روپے مہینے سے زیادہ نہیں دیں گے، تب بھی ہار ائمہ اور علماء کی ہی ہو، اور ان کو سرنڈر کرنا ہوگا کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی اور آپشن نہیں۔ انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے عشق اور اس کی تبلیغ و اشاعت کی محبت میں دین کی خدمت سے جڑے کاموں کے علاوہ نہ کبھی کچھ سیکھا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا، انہیں کوئی دوسرا کام آتا ہی نہیں، وہ یہی کام کرنے کے لیے مجبور ہیں جو وہ کرتے آئے ہیں، ہم ان کے ساتھ چاہیں جتنی بھی کم پیسوں میں سودا کریں وہ اس کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ہم عوام اور ہم مقتدی ان کی اس مجبوری کا سالوں ہاں سال سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ آگے بھی ان کی اس مجبوری کا فائدہ اسی طرح اٹھاتے رہیں، بلکہ ان کی اس مجبوری کو اور بھی زیادہ گہرا کریں گے۔ ہم نے دراصل ائمہ اور علماء کو نہ صرف مجبور کیا بلکہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں کہ وہ مجبور ہو چکے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ کہاں جائیں گے بھی تو پلٹ کے واپس ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ جو بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ان کے علم، ان کے ہنر، ان کی تربیت، ان کے جو عہدے اور ان کے منصب کی واجبی اور مناسب قیمت کیا ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دوسری باتیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہیں کہ ہمارے ائمہ اور علماء کی ضروریات کیا ہیں، ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، ان کا وہ گھر جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے بلکہ وہ کوسوں دور ہے، جس کے سچے حالات ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکتے، اس میں کھانا بن بھی پاتا ہے یا نہیں، اور بنتا بھی ہے تو کیسا بنتا ہے، کیا ایسا ہی بنتا ہے جیسا ہم سب کے گھروں میں بنتا ہے، یا بس ایسا کہ دن کٹ جائے، کیا ان کے گاؤں میں ان کے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو کیا امام صاحب کی اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ان کی شادیاں کر پائیں گے، کیا ان کے بچے تعلیم حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، کیا ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو معقول ادارے میں تعلیم دلوا پائیں گے یا نہیں، ان کی زندگی کیسے چلتی ہوگی، اور کیا چلتی بھی ہے یا نہیں چلتی، کسی موڑ پہ آ کے پھنس تو نہیں گئی، رک تو نہیں گئی ہے، اور وہ بھی کسی ایسی جگہ جہاں ان کی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے، بس ایک سنسان جنگل ہے جہاں ان کی سسکیاں تو کیا ان کی چیخوں کی آوازیں بھی کوئی نہیں سن سکتا۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ان کے کرتے کا رنگ سفید ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان کے گھر کی دنیا میں سیاہی اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں، اور نہ ہی ہم ان کی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے خود دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں کتنے علماء ہیں، کتنے امام مسجد ہیں، کتنے خطیب ہیں،
جن کی اولاد آگے سے عالم دین ہے یا حافظ ہے؟ بہت کم، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹھوکریں کھائی ہیں، ہم نے اپنی زندگیاں برباد کی ہیں، ہماری لوگوں نے قدر نہیں کی، اس لیے وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے کر، دنیا میں ہنر سکھا کر کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، دنیا میں لگا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کی عزت نہیں کی، ہم نے ان کی ضروریات کا خیال نہیں۔ اس لیے آج کل علماء جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دنیا میں لگا رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں۔